برصغیر میں دو کمالات ہے. ایک تو برصغیر کے تمام مکاتب فکر جو کتابیں پڑھاتے ہیں اپنے اپنے مدارس میں، یعنی چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ، جتنی ہماری دینی تحریکیں ہیں، یہاں تک کہ اہل حدیث بھی، تو وہ درس نظامی کسی نہ کسی شکل میں پڑھاتے ہیں. اور ان کی کتابیں بھی تقریباً ایک ہے، یعنی حدیث میں اصول ستہ سب پڑھاتے ہیں، نحو و صرف کی کتابیں، بلاغت اور منطق کی، ان درس نظامی جو چلا آ رہا ہے وہ یہ سب اپنے ہاں پڑھا رہے ہیں. دوسری خوبی برصغیر کی کہ برصغیر میں جتنے علماء ہیں جنہوں نے یہاں علوم حدیث حاصل کیے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، تو ان کا شجرہ سند حدیث وہ برصغیر کے امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک پہنچتے ہیں. یعنی دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا اہل حدیث ہو، سند شاہ ولی اللہ ہے. اور ہم جانتے ہیں حدیث میں سند کے ہمارے 3 حصے ہیں. ایک سند ہے مجھ سے شاہ ولی اللہ تک، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے اصول ستہ کے مصنفین تک، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا تک. یہ شاہ ولی اللہ کی سند ہے. یعنی انہوں نے جن اساتذہ سے پڑھا اور انہوں نے جو تسلسل سے علم حاصل کیا، ان اصحاب کتب کے مصنفین تک. اور پھر ہر صاحب کتاب اپنی سند ذکر کرتا ہے کہ میں نے فلاں سے اور فلاں نے فلاں سے ہوتے ہوئے تابعی، تابعی نے صحابی، اور صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی برصغیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد، یکجہتی اور وحدت کا یہ ایک اور تحفہ دیا. ایک تیسرا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برصغیر میں تصوف کے جتنے سلسلے ہیں یہ سب مجدد الفسانی سرہندی رحمہ اللہ تک پہنچتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں شاہ ولی اللہ کے والد اسی سلسلے کے حصہ ہے. تو گویا درس کتب کی ترتیب بھی ایک ہے، سند حدیث بھی ایک ہے، اور تزکیہ نفس کے جو تصوف کے سلسلے ہیں ان کی اسناد بھی ایک ہے. یعنی یہ ہے وحدت امت کی عملی. آئیے اس کو چند مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں. میں باقاعدہ نام لے کر بتاتا ہوں. جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 1176 ہجری کے بمطابق 1763 عیسوی، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور جو کہ 1823 عیسوی میں وفات پائے. اور ان کے شاگرد، یعنی شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہے، میں 5 نام آپ سے شیئر کرتا ہوں. جیسے شاہ عبدالعزیز سے استفادہ کرنے والے، علوم حدیث سیکھنے والے ہیں مفتی صدر الدین رحمہ اللہ، مولانا فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، اور شیخ نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ جن کو شیخ الکل کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اور شیخ نذیر حسین ہی اس مسند پر ان کے بعد درس حدیث کا فریضہ ذمہ داری سر انجام دیتے رہے. اور شاہ اسماعیل شہید، یہ سب وہ شخصیات ہیں جنہوں نے شاہ عبدالعزیز سے علوم حدیث حاصل کیے. اچھا، اب ہماری جو برصغیر کی مکاتب فکر ہے
ان میں سے مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ جو استاد ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دیوبند. یہاں یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور سر سید احمد خان دونوں مولانا مملوک علی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور مولانا مملوک علی شاگرد ہے شاہ اسحاق کے، اور شاہ اسحاق نے شاہ عبدالعزیز کے اور دیگر شخصیات سے علوم حاصل کیے. اور پھر علماء دیوبند کا پورا تسلسل ہے، قاسم نانوتوی صاحب، پھر ان کے بعد شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ، اس طرح شاہ عبد الغنی سے استفادہ کرنے والے علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہے. پھر ان کے شاگردوں میں دیکھیے تو مولانا انور شاہ کشمیری ہے، مولانا رسول خان صاحب ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب ہے. انہی کے شاگردوں میں دیکھے تو مفتی شفیع صاحب وغیرہ وغیرہ، اور مولانا محمد چراغ صاحب ہے، مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ. اور یہ تو ہم نے ذکر کیا علماء دیوبند کا. بہت سارے نام میں نہیں لے پا سکا، ورنہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں بات چلی جاتی. انہی میں سے اشفاق الرحمان کاندیلوی صاحب رحمہ اللہ جو کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے شاگرد ہیں، اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری مظہر نانوتوی رحمہ اللہ کے ہیں، وہ بھی مولانا مملوک علی کے شاگرد ہیں. تو مولانا اشفاق الرحمان کاندیلوی جن کی موتا پر حاشیہ بھی ہے، انہی سے حدیث کی سند حاصل کی یا علم حدیث حاصل کیا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا، یہ تو تسلسل ہوا ایک. پھر ہم دیکھتے ہیں مولانا فضل حق خیر آبادی اور ان دیگر مولانا شاہ اسحاق رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز سے استفادہ کرنے والے دیگر شخصیات جو ہے، خصوصاً فضل حق خیر آبادی، ان کے شاگرد ہے آل رسول مارحوی رحمہ اللہ. اور علامہ امام شاہ احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ان سے علوم حدیث حاصل کی. یعنی مولانا احمد رضا خان رحمہ اللہ آل رسول مارحوی کے، اور وہ شاہ اسحاق اور فضل حق خیر آبادی دیگر ان کے شاگرد ہیں. یہ ہمارا بریلوی مکتب فکر ہو گیا. اس میں اور شخصیات بھی ہے، ہم نے مختصراً 2-3 کا ذکر کیا. اس طرح اہل حدیث مکتب فکر میں آئیے تو ہمارے ہاں شیخ نذیر حسین رحمہ اللہ کے ایک طویل شاگردوں کی فہرست ہے. خصوصاً ابھی حال ہی کے جو ایک اعلیٰ سند رکھنے والے شیخ نذیر حسین کے شاگرد جو ابھی وفات پائے، وہ ہے مولانا عبدالغفار حسن رحمہ اللہ، جن کے بیٹے سہیل حسن اور اس طرح غزنوی خاندان، روپڑی خاندان اور دیگر یہ تمام سلسلے ہیں جو ہمارے علماء حدیث اہل حدیث مکتب فکر کے ہیں. تو گویا بریلوی مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر اور بریلوی مکتب فکر، ان کی سند حدیث سب شاہ عبدالعزیز کے واسطے شاہ ولی اللہ تک پہنچتی ہے. یہی وہ بات ہے جو ہم ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے وحدت و اتحاد کی بنیادیں بہت فراہم کی ہے، لیکن ہم بعض دفعہ ایک دوسرے کے بارے میں نامناسب رویے کے اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری یہ وحدت اور اتحاد کی فضا جو ہے وہ پارا پارا ہو جاتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کا احترام ملحوظ نہ رکھ پاتے. تو دراصل اعتماد اور احترام ہی وہ دو مطلوب چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں پیدا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدت امت، اتحاد امت کی ہماری ان کاوشوں کو کامیاب فرمائے.